السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ چاہوں گا میں تجھے ہر دم، تم میری زندگی۔ اس کو لکھا ہے ارید شاہ نے اور اس کی قسط نمبر ہے 9، جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ حاجی آج بہت لیٹ کمرے میں آیا تھا کیونکہ تانیہ کی فرینڈز ابھی تک یہیں تھیں، اسی لیے آج پھر اسے ہانی کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا پڑا تھا۔ رات کو اس کا موبائل بھی کمرے سے باہر رہ گیا تھا جو صبح اسے ٹیبل پر ملا تھا۔ ہادی کمرے میں آیا تو ہانی بیڈ پر الٹی لیٹی رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہانی، تم ابھی تک رو رہی ہو؟ اس وقت تمہیں سونا چاہیے، سحری میں اٹھنا بھی ہے۔ ہانی کا اس طرح سے اسے ایک بے جان چیز کے لیے رونا بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، میں روز شاہو کو حق کر کے سوتی ہوں، آج وہ نہیں ہے، ہانی نے معصومیت سے وجہ بتائی۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل کیا نکالا جائے؟ ہادی نے سوچنے کی ایکٹنگ کی اور آئیڈیا۔ ہادی نے چٹکی بجائی، دیکھو اب شاہو تو نہیں ہے، میں ہی تمہارا شاہو بن جاتا ہوں۔ وہ فوراً ہانی کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا اور زبردستی اس کے بازو اپنے گلے میں ڈالے۔ آج رات تم مجھے شاہو سمجھ کر سو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ ہانی کچھ کہتی، ہادی نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ ہادی کو گھورتے گھورتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اس کو خود بھی پتہ نہیں چلا، اور پھر اس کی آنکھ کھلی جب سحری میں ہادی نے اسے جگایا۔ ہانی کو تانیہ کے پاس چھوڑ کر پھر اپنے کام پر چلا گیا۔ تانیہ ہادی کے سامنے ہانی کا نام اتنی محبت سے لیتی کہ ہادی خوش ہو جاتا کہ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ہانی کے دل میں جو غلط فہمی تانیہ کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ جلد سے جلد دور ہو جائے۔ ہانی جب جاگی تو کمرے میں کوئی نہ تھا۔ تقریباً 9:30 بجے کا وقت تھا جب ہانی کمرے سے باہر آئی۔ تانیہ باہر جاگ رہی تھی، اسے حیرت ہوئی کہ کل تانیہ 12 بجے کے بعد بھی اٹھی تھی۔ ہانی بیٹا اچھا ہوا تم آ گئی ہو، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ آج میرے گھر میں چھوٹی سی پارٹی ہے جس میں شوبز کے بہت سارے لوگ شامل ہوں گے۔ ان سب کو اپنی بہو سے ملواؤں گی کیونکہ ہادی چاہتا ہے کہ شوبز میں سب کو پتہ چل جائے کہ اب وہ تم سے شادی کر رہا ہے۔ بس اسی چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے، تم یہ ڈریس پہن کر تیار ہو جانا۔ تانیہ نے ڈریس اس کو دیتے ہوئے کہا، یہ ڈریس تو بہت عجیب و غریب ہے، میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ ہانی نے اسکائی بلو کلر کی ڈریس کی طرف دیکھا جس کے آگے اور پیچھے دونوں نیک بہت ڈیپ تھے۔ یہ ڈریس تو بہت عجیب و غریب ہے، میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ ہانی نے اسکائی بلو کلر کے ڈریس کی طرف دیکھا جس کے آگے اور پیچھے دونوں نیک بہت ڈیپ تھے اور سلیوز کے نام پر ذرا سا بھی کپڑا نہ تھا۔ ہانی پلیز تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ ڈریس کتنی مہنگی ہے، تانیہ نے بہت سخت لہجے میں کہا، اور پلیز اپنے بڑے بڑے تمبو مت پہننا، ہمارے ہاں پارٹیز میں ایسے ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور اگر تم ایسے نہیں پہنتی تو یہ سب کچھ تمہیں شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب تم ہادی کی بیوی ہو اور تمہیں اس طرح سے آنا ہوگا۔ تانیہ نے ڈریس اس کے حوالے کر دیا۔ سنو، 12 بجے تک تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگی۔ تو کیا آپ کی پارٹی دوپہر میں ہے؟ ہانی نے پوچھا، کیونکہ رمضان میں دوپہر میں کون پارٹی کر سکتا ہے؟ ہاں، آج دوپہر میں ہے اور یہ پارٹی رات تک چلے گی۔ ہانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ڈریس کیسے پہنے، لیکن مجبوری کی انتہا تھی۔ اس کے پاس کوئی اور بھی اتنی اچھی ڈریس تھی نہیں سوائے ہادی کی دلوائی عید والی ڈریس کے، لیکن وہ ڈریس کم از کم پارٹی پہ تو نہیں پہن سکتی تھی کیونکہ ہادی نے اسپیشلی عید کے لیے دیا تھا اس کو۔ پارٹی شروع ہوئی، تانیہ کے مہمان بھی آنے لگے، ایک سے بڑھ کر ایک گھٹیا اور تنگ لباس پہنے لوگ ہانی کو زہر لگ رہے تھے۔ ان 2 دنوں میں وہ یہ تو سمجھ چکی تھی کہ یہ لوگوں میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ تانیہ نے ہانی کو نیچے بلوایا تو وہی ڈریس پہن کر نیچے آ گئی۔ تانیہ نے جب ہانی کو دیکھا تو غصے سے پاگل ہونے لگی۔ یہ کیا تماشا ہے ہانی، یہ کیا کر دیا تم نے ڈریس کو؟ تانیہ غصے سے گھر آئی۔ تانیہ آنٹی، میں نے آپ کی دی ہوئی ڈریس کو کچھ نہیں کیا ہے، بس آپ کے ساتھ میچنگ سکارف ملوایا ہے تاکہ میں حجاب کر سکوں اور اس کے اندر اپنے آپ کو چھپا سکوں، کیونکہ مجھے اپنے جسم کی نمائش ہرگز پسند نہیں ہے، اور اگر بابا یا بابا صاحب مجھے اس ڈریس میں دیکھ لیں تو گولی مار دیں گے، لیکن پھر بھی میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے یہ پہنا ہے۔ ہانی نے احسان جتانے والے موڈ میں کہا، تو یہ ہانی ہے، اتنی پردہ داری کیوں؟ ہما نے طنز کرتے ہوئے کہا، تو ان اداؤں سے میرے ہادی کو پھنسایا ہے تم نے، اتنی انتہائی گھٹیا اور بے ڈھنگا لباس پہنے۔ ہما اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میرے گھر کی تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں کسی کو پھنساؤں، یہ ان لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جیسے کام کرتے ہیں۔ ہانی نے بنا خوف کے ہما کے منہ پر جواب دیا، کیونکہ جب سے ہما اور ہادی کے افیئر کی خبریں اٹھی تھیں ہانی کو بالکل بھی ہما اچھی نہیں لگتی تھی، اور یہی حال کچھ ہما کا تھا۔ اتنا مہنگا ڈریس پہن کر تم نے اس ڈریس کی انسلٹ کی ہے۔ آئی ایم سوری ہما، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کپڑا صرف بدن چھپانے کے لیے بنایا جاتا ہے، نہ کہ بدن کی نمائش کرنے کے لیے، اور میرے جسم پر پہنے کے کپڑے یہ کام تمہارے جسم پر پہنے کے کپڑوں سے بہتر ہیں۔ ویسے بھی ننگا تو صرف جانور ہی گھومتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ روکنے سے بہتر ہے کہ ہانی اکیلی ہی کھڑی ہو جائے، اور وہ ایک سائڈ پر بنی جگہ پر کھڑی ہو کر ہادی کا انتظار کرنے لگی۔ جب تانیہ اس کے پاس آئی، ہانی یہ لو کچھ پی لو۔ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ تانیہ نے ایک گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آنٹی میرا روزہ ہے۔ ہانی نے یاد دلانا چاہا کیونکہ کچھ دیر پہلے تانیہ نے بیوٹیشین کو اس کے کمرے میں بھیجا، جس سے اس نے یہی کہا کر واپس وہ لوگ بھیج دیا تھا کہ اب تانیہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا، اسی لیے اس نے اپنا پلان شروع کر دیا۔ یہ لوگ یہ سب کچھ نہیں مانتے، پلیز تم کچھ پی لو، اور ویسے بھی ایک روزہ چھوڑنے سے کیا جاتا ہے؟
اگر مجھے صبح بتا دیتی تو میں روزہ چھوڑ دیتی، لیکن میں روزہ توڑ نہیں سکتی۔ ہانی نے کہا، یہ گلاس پکڑو اور اسے پیو۔ تانیہ نے حکم دیا، آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے آنٹی؟ آپ مجھے روزہ توڑنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ تانیہ نے زبردستی گلاس کے منہ کو قریب کیا۔ کتنی گندی بدبو آ رہی ہے، پیچھے کریں اسے پلیز۔ شراب سے بدبو ہی آتی ہے، خوشبو آنے سے تو رہی۔ ہما نے طنز کیا، کیا آپ لوگ شراب پی رہے ہیں؟ آپ مجھے رمضان میں شراب پلانا چاہتے ہیں؟ ہانی کو بہت دکھ ہوا، یہ لوگ خود روزہ نہیں رکھ رہے اور ان کے اعمال ہیں، لیکن یہ اس کا روزہ بھی خراب کرنے کی بہت ہی بےتوقی کوششیں کر رہے تھے۔ اپنے ڈرامے بند کرو ہانی، پیو اسے۔ ایسی زبردستی ہانی اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگی تھی، جبکہ تانیہ اسی زبردستی کے ساتھ اس کے منہ کے بالکل قریب گلاس لے جانے لگی۔ ہانی نے ہاتھ مار کر گلاس دور پھینکا اور ایک زوردار تھپڑ تانیہ کے منہ پر دے مارا۔ سچ کہتے ہیں بابا، آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کو ہاشم خاندان کی بہو بنایا جائے۔ اچھا کیا تایا ابو نے آپ کو طلاق دے دی۔ اس سے پہلے کہ ہانی کچھ اور کہتی، کسی نے پیچھے سے پکڑ کر اسے زوردار تھپڑ مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہادی غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ ہانی کچھ سمجھتی، ہادی نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری ماں کو اتنی گندی باتیں سنانے کی؟ ہادی کا ہاتھ پھر سے اٹھا، جس سے ہانی زمین پر جا گری۔ ماما آپ صحیح کہتی تھیں، بہت بڑی غلطی کر لی میں نے اس لڑکی سے نکاح کر کے۔ یہ تمہیں دن رات محبت سے پیش آتی ہیں اور میں تمہارے پیار میں پاگل ہو رہا ہوں اور تم میری ماں پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے آئندہ اپنی شکل مت دکھانا، بہت جلدی میں تمہارا فیصلہ کر دوں گا۔ اس کی بات سننے کے بعد ہانی زمین سے اٹھی اور ہادی کے تھپڑ کی وجہ سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ سارا ڈرامہ ہادی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے دوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ کوئی پارٹی نہیں ہو رہی، چلے جاؤ سب کے سب یہاں سے، ہادی غصے سے بولتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ ہادی کو ہانی پر ہاتھ اٹھانے کا بہت افسوس تھا، جو بھی تھا وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا اور غصے میں وہ بہت غلط الفاظ بھی استعمال کر گیا تھا۔ بنا مکمل بات جانے سے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ تانیہ اس کی ماں تھی جسے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہانی کبھی تانیہ پہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے۔ وہ تو ہر کسی سے محبت کرنے والی لڑکی کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، تو ہاتھ اٹھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر ایسا کیوں ہو گیا؟ ہانی اس حد تک کیسے آ گئی؟ یہی سوچتے سوچتے وہ گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے پہلے تانیہ کو ڈھونڈا تھا تاکہ اس سے ہانی کی کیے گئی معافی مانگ سکے، اور ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد تانیہ اسے کہیں نہ ملی تو اس نے میٹ سے پوچھا، تانیہ میڈم اور ہما میڈم شاپنگ پہ گئی ہیں؟ ملازمہ نے جواب دیا۔ اسے عجیب لگا کیونکہ وہ اتنا پریشان تھا جب اس کی ماں شاپنگ کرنے گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، روزہ کھلنے والا ہے، آپ ہانی کو باہر بھیج دیں، یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم میں جانے لگا۔ سر ہانی میم تو نہیں ہے، ملازمہ نے جواب دیا، جس پر ہادی شاکڈ رہ گیا۔ کیا مطلب؟ ہانی نہیں ہے؟ جاؤ بلاؤ اسے۔ ہادی کو لگا ہانی سے ناراض ہے، اس لیے اس نے ملازمہ کو ایسے کہنے کو کہا۔ لیکن سر ہانی میم تو جا چکی ہیں، وہ جاتے ہوئے آپ کے لیے اور تانیہ میڈم کے لیے پارسل چھوڑ کر گئی ہیں، یہ کہہ کر ملازمہ 2 پارسل اٹھا کے اس کے سامنے لے کر رکھ گئی، جس سے ایک پر ہادی اور دوسرے پر تانیہ کا نام لکھا تھا۔ ہادی نے تانیہ والے پارسل کو کھول کر دیکھا، اس پر لکھا تھا، آئی ایم سوری آنٹی، جو بھی تھا مجھے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں، اور ساتھ وہ والی ڈریس کی جو اس نے شام کو پہنی ہوئی تھی۔ ہادی کو وہ ڈریس دیکھ کر اچھا نہیں لگا کیونکہ ہانی ایسے ڈریس نہیں پہنتی تھی۔ اس نے دوسرا پارسل کھولا تو اس میں ہادی کی شاپنگ کروائی ہوئی عید کے ڈریس، چوڑیاں، مہندی اور جیولری وغیرہ تھی، جس پر لکھا ہوا تھا، آئی ہیٹ یو ہادی۔ آج پہلی بار ہادی کو یہ آئی ہیٹ یو بہت محسوس ہوا۔ کہاں جگ سکتی ہے ہانی؟ وہ پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا اور روزہ افطار کیے بغیر ہی نکل گیا۔ ہادی نے ہانی کو ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ اب وہ بہت پریشان ہو چکا تھا، آخر ہانی کہاں جا سکتی ہے؟ وہ ان تینوں گھروں میں دیکھ چکا تھا، گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی اور نہ ہی یہاں کسی کو جانتی تھی۔ ہادی ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا اور اب اسے چاچا کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ چاچو سے جا کر کیا کہوں گا کہ میں نے ان کی بیٹی کو کھو دی، اور آج رات 12 بجے کے بعد ان کی واپسی کی فلائٹ تھی اور ہانی نہیں مل رہی تھی۔ وہ گھر واپس آیا اور جو ملازمہ نے تانیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اور ہما کمرے میں ہیں۔ ہما زیادہ تر اس کے گھر میں پائی جاتی تھی، لیکن جب سے ہانی آئی تھی وہ یہاں نہیں آئی تھی۔ وہ تانیہ کے کمرے میں جانے لگا جب ملازمہ نے اسے روکا۔ سر چھوٹا منہ بڑی بات، آپ مجھے غلط مت سمجھے گا، لیکن تانیہ میڈم نے ہانی میڈم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہادی کو کچھ عجیب لگا۔ سر پہلے دن جب آپ یہاں سے چلے گئے تھے تو تانیہ میڈم نے ہانی میڈم سے روزے کی حالت میں مچھلی بنانے کی فرمائش کر دی، اور پھر اس دن ان کے کمرے میں جا کر انہیں تنگ کرنے کی اور ان کو ڈانٹنے کی آواز کمرے سے باہر تک آتی رہی۔ لیکن سر آج دوپہر میں تانیہ میڈم نے حد ہی کر دی تھی، انہوں نے بیہودہ ڈریس ان کے لیے منگوایا تھا اور پھر ان کا روزہ توڑوانے کی ضد بھی کی تھی۔ ملازمہ اسے بتائی جا رہی تھی لیکن ہادی کو ان سب باتوں پر یقین نہ تھا۔ تانیہ میڈم انہیں زبردستی شراب پلا رہی تھی جس وجہ سے ہانی میڈم نے ہاتھ اٹھایا، تبھی آپ وہاں آ گئے۔ بند کرو تم اپنی بکواس، تم نے کبھی موم کو شراب پیتے دیکھا ہے جو ہانی کو پلائیں گی؟ موم روزے نہیں رکھتی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے کے روزے کی قدر نہ کریں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ غصے سے کہتا وہ تانیہ کے کمرے میں جانے لگا جب تانیہ کے کہکے کی آواز ہادی کے قدم روک دیے۔
واہ خالہ، کیا پلاننگ کی ہے۔ ہما نہ جانے اپنی خالہ کو کون سی پلاننگ کی داد دے رہی تھی۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، ہاشم خاندان کی لڑکی کبھی میری بہو بن ہی نہیں سکتی۔ میری بہو تم ہی ہو، میں تو ہمیشہ تمہیں اپنی بہو ہی مانتی ہوں، تانیہ نے کہا تو ہادی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تو کیا ملازمہ سچ کہہ رہی تھی؟ یہ تو وہی بتائے گی۔ یہ کہہ کر ایک پل بھی دیر نہ کرتے ہوئے ہادی نے زور سے دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کون سی پلاننگ کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ مجھے بھی بتائیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس طرح آپ نے ہاشم خاندان کی بیٹی کو رسوا کر کے میری نظروں میں گرانے کی کوشش کی۔ ہادی غصے سے تانیہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہادی ہم تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہانی بس اس سے پہلے کہ ہما ہادی کو کوئی صفائی دیتی، ہادی زور سے دھاڑا، آپ لوگ اسے زبردستی شراب پلانا چاہتے تھے، اس کا روزہ توڑنا چاہتے تھے، اسے میری نظروں میں گرا کر مجھے طلاق دلوانا چاہتے تھے، یہی پلان تھا نا آپ دونوں کا؟ ہادی دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہادی تانیہ آگے بڑھی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگیں۔ بس مام بہت ہو گیا، اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا بگاڑا ہے اس معصوم لڑکی نے آپ کا؟ کیا کیا تھا آپ نے اس کے ساتھ؟ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج آپ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ نہیں، آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ ہادی کی آنکھوں میں آنسو تھے، آج پہلی بار وہ کسی لڑکی کے لیے رویا تھا۔ تانیہ شروع سے ہی بے حس تھی، اس سے کبھی اپنے بیٹے کی پرواہ نہ تھی، اسی لیے اس نے صرف ہاشم خاندان سے ضد تھی، لیکن آج اس ضد کی وجہ سے اس نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ ہادی جا چکا تھا اور جانے سے پہلے وہ پارسل جو ہانی تانیہ کے لیے دے کر گئی تھی وہ بھی دے گیا تھا، جس میں سوری کا کارڈ تھا۔ تانیہ کو آج پہلی بار شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا نہ جانے کتنے وقت تک اس کو شرم دلاتا رہا اور پھر اٹھ کر چلا گیا، اور تانیہ جانتی تھی کہ اس بار وہ ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ تانیہ نے ہادی کو فون کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ہادی نے اس کی کالز کا کوئی جواب نہ دیا۔ تانیہ بہت پریشان ہو چکی تھی اور اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا بیٹا ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے گا۔ ہادی کو گئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اس نے تانیہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ایک ہفتے بعد عید تھی۔ تانیہ جانتی تھی کہ ہادی لاہور سے باہر نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود وہ گھر واپس نہیں آیا تھا۔ تانیہ نے ایک دن ہادی کے فون پر میسج بھیجا، ہیلو ہادی، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی ہے، تو مجھے کبھی معاف نہیں کرو گے۔ ہادی، میں تمہیں بس ہاشم خاندان سے دور رکھنا چاہتی تھی، یہ میری ضد تھی اور میں اپنی ضد میں اپنے بیٹے کو سمجھ نہیں پائی، اس معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا کیا، بس مجھے معاف کر دینا، میں امریکہ جا رہی ہوں اور اپنے تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ ہانی کو کہنا کہ مجھے معاف کر دے تمہاری ماں، جو شاید ماں کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔